अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो रिसर्च जर्नल्स के हवाले से है। कुछ साल पहले मैंने एक रिसर्च एंड पब्लिकेशन की एक कंपनी खड़ी की और उसमें कुछ कोलीग्स के साथ मिलके मैंने कुछ जर्नल्स स्टार्ट किए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली रन हो रहे हैं और हम जो हैं वो अभी इस काबिल हो गए हैं कि हम इंटरनेशनल रैंकिंग में भी आ गए हैं, इंडेक्सिंग भी हो रही है और HEC को भी हम बहुत जल्द अप्रोच करने लगे हैं कि हमें जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाए। तो बहुत सारे दोस्त ये चाह रहे थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें मैं एक्सप्लेन करूं कि रिसर्च जर्नल स्टार्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं, दोस्त अहबाब हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, HODs हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास फंडिंग भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन वो ये परेशान है कि हम कैसे इसको स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो बना के ऑनलाइन कर दूं ताकि जो इंस्टीट्यूट या जो भी आप कह लें कि यूनिवर्सिटी या कोई रिसर्च का कोई इदारा, कोई भी किसी किस्म का इदारा, वो अगर अपना एक जर्नल स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे करें। अब इसमें दो हिस्से हैं इसके, दो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो पेड सोल्यूशन है और ऑलरेडी जो पुराना सिस्टम एक चल रहा था कि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी वो क्या करती थी कि किसी बड़ी कंपनी को ये ज़िम्मेदारी सौंप देती थी कि आप ये काम करें, आप जर्नल स्टार्ट कर लें। अब होता क्या था कि कुछ एग्जिस्टिंग कंपनी जैसे IBM है, मैं उसकी IBM की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि IBM जो है वो इंडस्ट्री में एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने में टॉप पे है। तो IBM का एक वो है, क्या उसे कहते हैं, प्लेटफॉर्म है जो Scholar1 के नाम से, Scholar1 मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से है। और वो क्या करते हैं कि वो एक पेमेंट आपसे लेते हैं हर एक जर्नल की। एक जर्नल आपने सेटअप करना है तो वो आपको एक पैकेज दे देंगे कि ये हमारा पैकेज है। कुछ साल पहले तक तो वो बड़ा सस्ता था, वो मेरे ख्याल है $150-200 का था पर ईयर, और एक जर्नल आप बाई एनुअल स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव हो गया और उसमें उन्होंने जो है वो काफ़ी चीज़ें और डाल दी हैं, जिसमें इंडेक्सिंग भी शामिल है और DOI और उसमें आपका ISSN नंबर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे शामिल करके उन्होंने पैकेज थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो जब आप अपना रिसर्च जर्नल स्टार्ट करें उनके साथ, तो रिसर्च जर्नल में आपको पता है कि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो इंटरनेशनल रिकग्निशन है कि आप अगर कोई जर्नल स्टार्ट करते हैं तो उसको अगर इंडेक्सिंग नहीं की जाती उसकी, अगर वो गूगल स्कॉलर पे नहीं आता या वो बड़ी बड़ी जो इंडेक्सिंग की डेटाबेसेस हैं अगर उधर शो अप नहीं होता तो आपके जर्नल को अच्छा नहीं तस्वर किया जाता। अब वो जो इंडेक्सिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अच्छा खासा आपसे पैसा लेती हैं पर ईयर, कोई $350-400 लेता है, कोई $3,500-4,000 भी ले रहे हैं। तो वो जब आप इंडेक्सिंग उधर करते हैं तो आपको समझा जाता है कि आपकी जो इम्पैक्ट फैक्टर है ये हाई है और रैंकिंग आपकी हाई है। तो जो IBM का जो Scholar1 है वो सारी चीज़ें आपको दे देता है। ये तो हो गई आपके पास पहली ऑप्शन कि रेडीमेड सोल्यूशन है आपके पास, आप उनका साइन अप करें और उनको पे करें और आप एक जर्नल खड़ा कर लें। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपना डोमेन खुद ख़रीदें, .com, .org या इवन अपनी यूनिवर्सिटी का जो आपका .edu जो भी है, .com, .edu जो भी है, उसके आगे आप स्लैश लगा के आप जो है वो जर्नल का नाम आप दे दें, जो भी है जर्नल आपका उसका नाम दे दें और उस पर आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने लेनी है, इंडेक्सिंग सर्विसेज लेनी है, DOI लेना है, ISSN नंबर लेना है, तो वो अपने बिहाफ पे लें, वो उनके बिहाफ पे ना लें, ठीक है। वो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम होगा और जब भी आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहें, अपडेट करना चाहें किसी भी तरह से, और कुछ जो है वो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस भी लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इदारे लेते हैं, तो आप उससे पेमेंट गेटवे के साथ अटैच कर दें और वो खुद ब खुद आपको जो भी वो प्रोसेसिंग चार्जेस पे करेगा वो ऑनलाइन जाके उसको क्लिक करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो एक किसी थर्ड पार्टी पे नहीं रहती, आप खुद से रन करते हैं। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपके लिए अर्ज़ कर दूं कि ये बहुत आसान है। OJS के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, OJS, ठीक है।
اب جو OJS سافٹ ویئر ہے جس کو HEC بھی ریکگنائز کرتی ہے، انٹرنیشنلی وہ ریکگنائزڈ ہے، اور میجورٹی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو سیلف ہوسٹڈ سارا کام کر رہی ہیں وہ OJS ہی یوز کر رہی ہیں. تو آپ OJS اوپن سورس اور فری اویلیبل ہے. یہ کینیڈا کی ایک کمپنی، ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے سائمن فریزر یونیورسٹی. سائمن فریزر یونیورسٹی برٹش کولمبیا کینیڈا میں ہے. انہوں نے ڈفرینٹ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے یہ سافٹ ویئر آج سے کافی عرصہ پہلے بنایا تھا، اور اب میچور ہو کے یہ سافٹ ویئر بہت کمپریہنسو قسم کا ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے. آپ بآسانی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے سرور پہ آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا، پاکستان ریویو جو پبلیکیشن کمپنی ہے اس پہ ہم نے جرنلز کا پہلے ہم نے ایک جرنل سٹارٹ کیا. اچھا، اس میں جو OJS میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک جرنل تک محدود نہیں ہے، آپ اس میں جتنے جرنل چاہیں ایڈ اپ کرتے جائیں. آپ اپنی ہوسٹنگ کو ایکسپینڈ کرتے جائیں. اچھی ہوسٹنگ ہم نے AWS پہ سرور بنایا ہوا ہے اس کا، اور جب بھی ہم نیا اس میں جرنل ایڈ کرتے ہیں ہم وہ ایکسپینڈ کر دیتے ہیں، اس کی کیپیسٹی کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور اس میں ایک اور جرنل ایڈ اپ کر لیتے ہیں. تو ابھی 2 جرنل تو ہمارے سکسیزفلی الحمدللہ رن کر رہے ہیں. تیسرا جرنل جو ہے وہ گریجویٹ جرنل پاکستان ریویو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جس کا ہم پہلا شمارہ انشاءاللہ 1 جولائی کو لانچ کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ 2 اور جرنلز بھی پلان کیے ہوئے ہیں جس میں SDG سے ریلیٹڈ ہے اور میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ کہ اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے اور اس کے بھی ہم ٹیم بنا رہے ہیں. اور ایک گروپ میں نے فیس بک پہ بھی کریٹ کیا ہے جو کہ پاکستان ریویو کے نام سے ہے اور پرائیویٹ گروپ ہے، اور اس کو ہم یہی اسی پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں کہ جو بندہ اگر انڈیویجول کوئی 4-5 بندے مل کے کوئی جرنل سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں پاکستان ریویو کے پلیٹ فارم سے. اور اگر ہمیں کوئی یونیورسٹی کہتی ہے جی کہ آپ ہمارے لیے یہ کر دیں، اور 2-3 یونیورسٹیز سے ہماری بات چیت چل رہی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ویب سائٹ کے / کر کے یعنی اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ پاکستان ریویو کا ہی پلیٹ فارم یوز کریں تاکہ ان کا ہیڈ ایک نہ ہو، وہ مینجمنٹ ساری ہمیں دے دیں اور وہ ہمیں جو ہے وہ اپنے نام سے اس کو جرنل کو پبلش کریں. تو OJS جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ OJS جو ہے یہ اوپن سورس سافٹ ویئر ہے اور اس کے اندر پورے کا پورا مینجمنٹ کا ایک ماڈیول ہے. آپ جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ پورا ورک فلو آپ کو دیتا ہے. ورک فلو سے مراد یہ ہے کہ جو آتھر ہے وہ اپنا جو آرٹیکل ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے، اور جب وہ اپلوڈ کرتا ہے تو جو مینجمنٹ ہوتی ہے، جو ایڈیٹوریل سٹاف ہوتا ہے، جو مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو آگے ریویور کو اسائن کر دیتا ہے. ریویورز جو ہیں وہ رجسٹر ہوتے ہیں. اب وہ جو ریویور ہوتا ہے وہ اس کو ریویو کر کے HEC کی جو بھی پالیسی ہے اس کے مطابق فارمز بنے ہوتے ہیں. اب وہ فارمز کے مطابق اس کو ریویو کرتا ہے اور اس فارم پہ اپنے کمنٹ دے کے واپس ایڈیٹوریل سٹاف کو دے دیتا ہے. اب ایڈیٹوریل سٹاف اس کو دیکھتا ہے کہ جی یہ اس قابل ہے کہ اس کو پبلش کیا جائے نہیں کیا جائے. تو اس کے علاوہ بھی کافی ایڈیٹوریل سٹاف آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایون ریویو سے پہلے بھی اس کو دیکھ لیتا ہے کہ آیا یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کو ریجیکٹ یا سلیکٹ کر سکتا ہے اور ریویو کے لیے بھیج کے جب وہ ریویو سے واپس آتا ہے تو پھر فائنل ڈیسیژن کے لیے اگر ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو اس شمارے میں جانا چاہیے یا ریویور نے کہا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. تو پھر آپ اگر تھوڑی بہت چینجز ہیں تو آپ آتھر کو کہتے ہیں کہ آپ یہ چینجز کر لیں. سم ٹائمز سائٹیشن میں مسٹیکس ہوتی ہیں، سم ٹائمز تھیوری پہ اعتراض ہوتا ہے ریویور کو، سم ٹائمز میتھڈالوجی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر لیں تو ہم اس کو پبلش کر لیتے ہیں. یا پھر ریویور کہتا ہے کہ اگر یہ کر لے اگر یہ آتھر تو اس کو جو ہے میری ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو پبلش کر دیا جائے. تو وہ پھر آتھر کو کہا جاتا ہے اور آتھر یوزلی اس کو چینجز کر کے وہ بھیج دیتا ہے. اور پھر یہ سارا ورک فلو جتنا بھی ہے یہ OJS کے اندر موجود ہے، آٹومیٹڈ. ٹھیک ہے، آپ جو ہے اس کو ریویور کو اس کو پاس آن کرتے ہیں، ریویور جو ہے واپس کرتا ہے. پھر آپ اس میں چینج اگر کرنا چاہیں تو آپ اس کو اوپن ڈسکشن کر کے اس کو آپ بھیج سکتے ہیں. چینجز ریکوائرڈ چینجز وہ کر کے بھیجتا ہے آتھر آپ کو نئی چیز. پھر آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اب جو ہے اس کو اپروو کیا جائے. پھر کاپی ایڈیٹنگ پہ چلا جاتا ہے، پھر پروڈکشن میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو فیچر کے جو بھی آپ نے پلان کیا ہوتا ہے کہ یہ آئے گا والیوم تو اس والیوم کے لیے آپ اس کو رکھ دیتے ہیں، آگے بھیج دیتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہے اور یہ پورا ورک فلو ہے، بہت بڑا ورک فلو ہے، تو جو کہ آپ OJS کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں.
تو یہ میری ویڈیو اس لیے تھی کہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس فنڈز بھی ہیں، جن کے پاس مین پاور ہے، ریسورسز ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ہمت نہیں کرتے. تو میری پروفیسر حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمت کریں، اور کسی بھی موقع پہ میری آپ کو کنسلٹیشن چاہیے ہو یا آپ کو مشورہ چاہیے ہو تو میں اویلیبل ہوں. اور موسٹلی اسلام آباد راولپنڈی میں تو لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن آؤٹ آف جو سٹی لوگ ہیں وہ مجھ سے اس چینل کے تھرو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان ریویو کے تھرو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان ریویو میں جو 3 جرنل چل رہے ہیں اس پہ بھی اگر آپ پیپر اپنا پبلش کرانا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. ابھی ہم آرٹیکل پروسیسنگ چارجز نہیں لے رہے. فیوچر میں اگر ہمیں تھوڑا سا فائنینشیل کنسٹرین ہوا تو پھر ہم ضرور لیں گے، اور ابھی تک تو ہم نہیں لے رہے. تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو اپلوڈ یور آرٹیکلز آن دیز پلیٹفارمس. آپ دیکھ لیں، پاکستان ریویو آف سوشل سائنسز ایک ہے، ایک ہمارا سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، ایک ہمارا گریجویٹ جرنل ہے. تو یہ 3 جرنل ہم چلا رہے ہیں. آپ pakistanreview.com پہ آپ جا کے ان جرنلز کو تھوڑا سا دیکھیں، اور اس پہ اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ فیڈ بیک دیجیے گا. مجھ سے اگر کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے تو میں حاضر ہوں، اور اس پہ ڈسکشن ہوتی رہے گی، اور میں انشاءاللہ اور ویڈیوز بھی اس سیریز میں بناؤں گا. تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.